اب میں اپنے ان دعائیہ اشعار کے ساتھ اپنی نوکری کو اختتام دے رہا ہوں کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، خزاں کو یہاں سے گزرنے کی مجال نہ ہو۔ اور خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ اور ہمسائے کے آنگن میں بھی جس کا سایہ جائے، ہمسائے کے آنگن میں بھی جس کا سایہ جائے، کوئی ایسا پیڑ بھی ہم کو لگانا چاہیے۔ ہمسائے کے آنگن میں بھی جس کا سایہ جائے، کوئی ایسا پیڑ بھی ہم کو لگانا چاہیے۔ اور شکریہ آپ لوگوں کا، مجھ کو سنا جو غور سے، ہو رہی ہے دیر اب مجھ کو بھی جانا چاہیے۔ اب میں اپنے مہمان خصوصی مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ مفتی عبدالواحد صاحب قریشی دامت برکاتہم العالیہ کو مائک پر دعوت دے رہا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا علامہ مفتی عبدالواحد صاحب قریشی دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالت رضی اللہ تعالی عنہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا اتعلق به فقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخفا مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت أكيكته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بینہما ارق یدرکہ الغضب اقن الارنین لہو نور یعلوہ یحسبہ من لم یتأملہ اشم کس اللحیۃ سہل الخدین ضلیع الفم مفلج الاسنان دقیق المسربہ کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ معتدل الخلق بادن متماسک بعید ما بین المنکبین زخم الکرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبۃ والسرۃ الی ان یجری کالخط ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر طویل الزندین رحب الراحہ شسن الکفین والقدمین شسن الکفین والقدمین آری الصدی والبطن ومما سوا ذالک ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی اذا مشا کأنہ تنحل من سبب وإذا التفت التفت جميعا ذريع المشية إذا مشى كأنما يسب من سبب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلألأ أيضا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زال زال قلعا
यख्तु तकफ़िया व यमशी हौना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाफ़िज़ु तरफ़ नज़रुहु इलल अर्ज़ जुल्लु नज़रिहिल मुलाहिज़ा अक्सरु नज़रिही इलस समा यब्दअु मन लक़िय बिस्सलाम रवाहुल इमामुल हुम्मामुत तिर्मिज़ी फ़ी जामिअही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, 16 जनवरी 2020 जो अब 17 जनवरी में बदल चुकी है, आपके ज़िला गुजरांवाला में महफ़िल मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से गुफ्तगू का मौका मिला है। मैं निज़ाकत वक़्त को सामने रखते हुए सिर्फ़ एक हदीस के तर्जुमे पर इक्तिफ़ा करूँगा। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए, वरना ईमान कामिल नहीं है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार होना चाहिए, वरना ईमान मुकम्मल नहीं है। सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान नकल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अगर चाहते हो कि हम मुमिन बनकर अपने कब्रों से उठें तो 3 चीज़ों से मोहब्बत बढ़ के मेरे साथ मोहब्बत करो। फरमाया, नंबर 1 अपने वालिदैन से बढ़ के मुझ मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम से प्यार करना सीखो। अपनी औलाद से बढ़ के मुझ मोहम्मद करीम रसूल अलैहि तहियत व तस्लीम से लगाव रखना सीखो। दुनिया के तमाम लोगों से बढ़ के अपने नबी को कदर की निगाह से देखना सीखो, तो आप मुमिन हो। अगर ये चीज़ तुम में नहीं है, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। मेरे पैगंबर से सहाबा की मोहब्बत ऐसी थी कि दुश्मन देख के भी ये मान चुका था कि मा रअयतु अहदन युहिब्बु अहदन का हुब्बि अस्हाब मुहम्मद मुहम्मदा। हमारी आंखों ने देखा, दिन रात देखा, शब रोज़ देखा, लैलो नहार में देखा, सर्दी गर्मी में देखा, अंदाज़ो अतवारो आदात में देखा, लेकिन इस जैसा प्यार नहीं देखा जैसे हुज़ूर पाक की जमात रसूलुल्लाह से करती है। हुज़ूर पाक से मोहब्बत का ये आलम था। खुबैब इब्न अदी रज़ी अल्लाह अन्हो मक्का मुकरमा से बाहर तनईम की चौक में फांसी लगाने के लिए काफिर लाए, तो एक बंदे ने बढ़ के कान में कहा, खुबैब एक जुमला कह दे, तेरी फांसी की सज़ा ख़त्म हो जाएगी। वो जुमला ये है, तो ये कह दे, मुझे मेरे नबी की नबूवत ने फंसवा दिया, आज मैं कलमा न पढ़ता, फांसी घाट न मिलता, ये जुमला कह दे, हम छोड़ देना है। खुबैब इब्न अदी ने कहा, ओए जालिम, तूने ये हिम्मत कैसे की है कि मैं ये जुमला कह दूं? हाँ, मैं तो यूं समझता हूँ मैं अपने घर में आराम कर रहा हूँ, हुज़ूर पाक के पाँव मुबारक में कांटा चुभे, मुझे कबूल नहीं है। उनने कहा, सोच के बात कर, तेरी इस जान को चंद लम्हों बाद फांसी के घाट पे लटका कर ख़त्म कर दिया जाएगा। इमाम बुखारी ने सही बुखारी किताबुल मगाज़ी जिल्द नंबर 2 में खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हो के अल्फाज को यूँ नकल किया है। हज़रत खुबैब फरमाने लगे, फ़लस्तु उबाली हीन अक़्तुलु मुस्लिमा अला अय्य शक्किन कान फ़िल्लाहि मसरई वज़ालिक फ़ी ज़ाति इलाहि व इयशा युबारिक अला औसाल शिल्व मुमज़्ज़ई। का मेरे दोस्त और मेरा मुखातिब, तू क्या समझ रहा है? आज तूने मेरे जिस्म के ज़ाहिरी हिस्से में सिर्फ ज़ुबान के ऊपर लफ्ज़ मोहम्मद का कलमा जारी होते देखा है, तू मुझे कत्ल तो कर दे, मेरे खून का एक एक कतरा रसूलुल्लाह की मोहब्बत पुकार उठेगा। हुज़ूर अक़दस से प्यार तो वो तबका यूं करता था, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार तो उन लोगों का ये था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का ये आलम था। इमाम तबरानी ने मोजमुस सगीर के अंदर
ایک روایت حضرت عمر فاروق سے نقل کی ہے، فرمایا ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کا آیا، اس نے اللہ کے رسول سے گفتگو کی، رسول اللہ کو بتایا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ اللہ کے رسول نے جب دعوت دی، اخلاق کو پیش کیا، اس بندے پر معجزات کھلے، اس نے کلمہ پڑھا تو یہ جملہ کہہ پایا کہ پہلے تو میں آپ سے بڑی نفرت کرتا تھا، آپ کے اخلاق کریمہ دیکھ کے آپ سے بڑا چہرہ دنیا میں نہیں ہے جو مجھے پیارا ہے۔ گجراوالا کے دوستو، ایسے بیسیوں واقعات ہیں جو رسول اقدس سے پیار، حضور پاک سے محبت، رسول اللہ سے جو ہے نا ایک لگاؤ اور تعلق قلبی کو واضح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رب العزت آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، آپ مسجد نبوی میں جائیے، مسجد حد النبی سے گزریے، ریاض الجنہ میں پہنچیے، ایک ستون کا نام ہے استوانہ حنانہ۔ استوانہ حنانہ کا معنی وہ ستون جس جگہ رویا تھا ستون۔ ستون کیسے روتے ہیں؟ ستون تو وہ ہیں جو بالکل بے جان ہوتے ہیں۔ کہا یہ نہیں، مسجد نبوی میں آسمان کی آنکھ نے یہ منظر دیکھا تھا، حضور پاک ہجرت کر کے تشریف لائے، اللہ کے رسول ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ تنا تھا کھجور کا، حضور ٹیک لگاتے، ایک انصاریہ عورت کو اس وقت چند پیسے ملے، وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے، کہیں بھی خرچ ہو جائے گا، ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں، آپ اس ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیں گے، آپ کے ثواب میں رب مجھ خاتون کو بھی شامل کرے گا۔ اس نے ایک مستری سے بات طے کی، اس نے حضور کا ممبر بنوایا۔ صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں سب سے پہلے ممبر حضور پاک کے لیے پہنچا ہے، جمعہ کا دن ہے، حضور پاک خطبے میں آئے ہیں، ممبر پہ تشریف فرما ہے، اس خاتون کو جا کر بتایا گیا تیرا ممبر قبول ہو گیا، حضور پاک نے مان لیا، حضور نے اس پہ خطبہ شروع کیا ہے، وہ خاتون خوشی کے شادمانے بجا رہی، صحابہ کا مجمع خوش ہے، آج مسجد نبوی میں ممبر نبوی کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی دوران حضور پاک کی اس محفل میں رونے کی آوازیں آتی ہیں، لوگوں نے دائیں دیکھا، لوگوں نے بائیں دیکھا، رو کون رہا؟ فرماتے ہیں رونا ایسے تھا جیسے کوئی بچہ روتا ہے، ہماری نظریں بچوں پہ گئی ہے کہ یہ سبیان قوم بیٹھے ہیں، شاید ان میں کوئی رونے والا بچہ ہوگا۔ جب ہم نے نظروں میں دیکھ لیا، سرچنگ پوری کر لی، بچوں میں رونے والا کوئی نہیں، تو وہ رونے کی آواز کسی بچے کی نہیں تھی، کسی انسان کی نہیں تھی، کسی حیوان کی نہیں تھی، بلکہ نباتات میں ایک کھجور کا تنا جس کے ساتھ رسول اللہ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ ستون رو رہا ہے، اور ایسے رو رہا ہے جیسے تڑپ کے بچہ روتا ہے، جیسے بلک کے بچہ روتا ہے، وہ ایسے رو رہا۔ حضور پاک ممبر سے اٹھے، خطبے کو قطع فرمایا، خطبے کو چھوڑ کے اس ممبر کے اس ستون کے پاس تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول نے اس ستون سے یوں گلے ملے ہیں جیسے بندہ کسی سے گلے ملتا ہے۔ حضور نے ستون کے تنے کو، اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے تنا، آج تو مجھ نبی کے ساتھ ایک وعدہ کر لے، یہ چھوٹی سی جدائی ہے، یہ برداشت کر لے، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کی دربار میں میں اللہ سے یہ منواؤں گا، میرے مولا تو نے جنت میں جو مجھے ٹھکانہ دینا ہے، اس ستون کے تنے کو بھی، اس کھجور کے تنے کو بھی وہاں ٹھکانہ دے دینا۔ حضور کے یہ الفاظ تھے، وہ تنا خاموش ہو گیا، جیسے وعدے پہ صبر آ گیا، جیسے اسے خوشخبری پر آرام آ گیا۔ وہ دن اور یہ دن وہاں سے رونے کی آوازیں بند ہوئی۔ رب آپ کو مسجد نبوی لے جائے، ریاض الجنہ میں وہ ستون آج بھی قائم ہے، اسے استوانہ حنانہ کہتے ہیں، یہاں تنا رویا تھا۔ رسول اللہ سے پیار و محبت تو اتنی ہے، حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے بھی تو پیار کر کے دکھایا۔ امام بہقی نے رسول اللہ کا معجزہ لکھا ہے، فرمایا اللہ کے رسول کے دو موزے ہوتے تھے جس کو رسول اللہ دائیں اور بائیں پاؤں مبارک میں پہن کے مسح فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا ایک بار ایسا ہوا، حضور وضو فرمانے لگے، وہ دونوں موزے منگوا لیے، جب وہ دونوں موزے رکھے
वो कमरे में रखे हुए थे। एक अरसे के बाद उठाए, वो उन मोज़ों को रख दिया। हुजूर ने वुजू फरमाया, चारपाई पर तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह ने एक मोजा पहनना शुरू फरमाया। इतने में एक कव्वा आया, उसने अपनी चोंच से वो मोजे को पकड़ा और वो उड़ाकर ले गया। सहाबा ने कोशिश भी की कव्वे को पकड़े, इसकी चोंच से मोजा खींच लें, पता नहीं कहां ले जाएगा। उस वक्त तो दूसरा मोजा मौजूद नहीं था। हुजूर पाक भी देख रहे, सहाबा भी देख रहे। कव्वा थोड़े ऊंची उड़ान भरता है, उससे मोजा दाएं बाएं हिलता है। जब मोजा उल्टा हुआ, उससे सांप का बच्चा निकला, वो नीचे गिरा। उसने आके कव्वे ने वो मोजा वापस कर दिया। सहाबा कहते हैं हमें तब जाके समझ आई, कव्वा मोजा चोरी करने नहीं, रसूलुल्लाह को तकलीफ से बचाने आया था। मोहब्बत पैगंबर तो यूं है, एहतराम पैगंबर तो यूं है, रसूलुल्लाह से इश्क तो यूं है। वहां और तो क्या, चरिंद परिंद को रसूलुल्लाह से प्यार नजर आता है। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह की प्यार, हुजूर पाक की मोहब्बत, हुजूर पाक का लगाव जिस बंदे के दिल में है, उस बंदे ने रसूलुल्लाह के फरामीन पे अमल करना है। हुजूर पाक की तालीमात को सीने से लगाना है, रसूलुल्लाह की तालीमात को अपने लिए मशअल राह बनाना है। मशअल कहते हैं उस चिराग को जिससे रोशनी नजर आती है, जिससे रास्ता नजर आता है। मशअल राह ये वो मशअल है, ये वो चिराग है जिससे हमें रास्ता नजर आता है। ये तब जाकर बात बनेगी जब हम रसूलुल्लाह के अहकामात पे अमल करेंगे। आओ मैं आपकी खिदमत में उस शहजादे का जिक्र करने लगा हूं जिसके लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, रब्बुल इज्जत ने मेरे बेटे हसन इब्ने अली को सरदार बनाया है। उस हसन इब्ने अली की जिक्र बात करने लगा हूं जो वो है जो अलीयुल मुर्तजा का फर्जंद है, हजरत हुसैन का बड़ा भाई है, हजरत फातिमा का लख्त जिगर है। आज भी जन्नतुल बकी में हजरत फातिमा की कब्र के पहलू में इमाम हसन की कब्र है। मैं उस हसन की बात कर रहा हूं जिसके लिए हजरत अमर इब्ने आस की रिवायत मौजूद है, जिसके लिए हजरत नुफै इब्ने हारिस सैयदना अबू बकरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत मौजूद है। मैं उस हसन की बात करने लगा हूं जिस हजरत हसन के लिए हजरत अबू हुरैरा का फरमान मौजूद है, जिस हसन ने हजरत अमीर हक अमीर मुआविया के हाथ में हाथ देकर बैत अलल खिलाफत की है, बैत अलल अमारत की है। मैं उस हसन की बात कर रहा हूं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मुझे ख्वाहिश होती थी, मेरी ये चाहत होती थी, मैं अपने नाना जान की बातें, अपने नाना जान के पुराने सहाबा, नाना जान के पुराने बुजुर्ग सहाबा से पूछूं मेरा नाना ये कैसे अमल करता था, मेरे नाने का फरमान, मेरे नाने के अहकाम, मेरे नाना जी की तालीमात बताओ ताकि मैं उस पर अमल करूं। खोलिए जामे तिर्मिज़ी, उसमें खोलिए शमाइलुल मुहम्मदिया जिसे शमाइल तिर्मिज़ी कहते हैं। इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह रिवायत लाए हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब हैं। रबीब उस बच्चे को कहते हैं जिसको माँ अपने दूसरे खामद के घर में लाए लेकिन वो पैदा पहले खामद से हुआ हो। हजरत अबू हाला ये पहले खामद है। सैयदा उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के और अबू हाला से एक बेटा पैदा हुआ था जिसे हजरत हिंद कहते हैं। यह हजरत हिंद हजरत फातिमा का भाई बनता है क्योंकि हजरत फातिमा इनकी बड़ी बहन रुकैया, उनकी बड़ी बहन उम्मे कुलसूम, उसकी बड़ी बहन ज़ैनब रसूलुल्लाह की चारों बेटियों की मां, और इस हिंद बिन अबी हाला की मां ये एक है। हजरत फातिमा समेत हुजूर की औलाद का भाई है तो मां का भाई मामू होता है। हजरत हसन कहते हैं मेरे मामू हजरत हिंद बिन अबी हाला हुजूर के रबीब थे। रसूलुल्लाह की शक्ल मुबारक, हुजूर पाक की पार्ट्स ऑफ द बॉडी मुबारक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सरापे हुस्न के हाफिज थे। उन्हें पता था हुजूर पाक के हुस्न की चाशनी क्या है, बल्कि बड़े बड़े मजमों में जब हजरत हिंद बिन अबी हाला को बुलाया जाता वो रसूलुल्लाह की तारीफ ऐसे सुनाते जैसे उन्होंने
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی چہرے مبارک کو سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ دیکھ کر بتا رہے شکل مبارک کیسی، آنکھ مبارک کیسی، بھویں مبارک کیسی، ناک مبارک کیسا، کان مبارک کیسے. حضور پاک علیہ السلام کے اعضاء مبارکہ کا حسن بتاتے تھے. حضرت امام ترمذی لکھتے ہیں ان الحسن ابن علی، فرماتے ہیں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سألت خالی، میں نے اپنے ماموں سے پوچھا گیا آپ کا ماموں کون؟ کہا ہند ابن ابی حالہ، وہ ابو حالہ کا بیٹا حضرت ہند، یہ میرے ماموں تھے. میں نے اپنے ماموں سے سوال کیا، کیوں؟ سوال کی وجہ یہ تھی وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ کی شکل کے حافظ تھے. حضور پاک کی اوصاف کو گھول کے پی لیا تھا، دماغ میں ازبر تھا. ایسے بتاتے تھے جیسے سامنے دیکھ کر کوئی خبر دینے والا خبر دیتا ہے. میں نے ان سے پوچھا مجھے بتاؤ انا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا، میں چاہتا تھا، حضرت امام حسن کہتے ہیں میں چاہتا تھا وہ میرے لیے یہ اوصاف بتائیں. انا اتعلق بھی، میں رسول اللہ کی ان فرامین پہ حضور کی ان شکل میں اپنی شکل جیسا بنانا پسند کرنا چاہتا ہوں. یہ حسن بن علی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں پیار کرتا ہے میں ان جیسی شکل بناؤں، ان کے احکامات اپناؤں، ان کے فرامین اپناؤں، ان کی تعلیمات اپناؤں. ایک آج کا نوجوان ہے جو کہتا ہے گناہ کر لوں تو کیا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، غلطی کر لوں تو کیا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اوے خطا کر دوں تو کیا ہے، میرا اللہ بڑی رحمت کرنے والا ہے. اوے میرے غافل بھائی، تجھے جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں ملی، حسن کے گھر سے جنت پرورش پاتی ہے، حسن کے در سے جنت تقسیم ہوتی ہے. یہ وہ حسن ہے جس کے باپ کو حضور پاک کے چوتھے خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ وہ حسن ہے جس کی ماں کو کائنات کے مومن عورتوں کی سرداری کے تاج کا شرفیت حاصل ہے. یہ وہ حسن ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. لوگوں، نوجوان جنتیوں کے سرداروں کی شکل دیکھنی ہو، میرے حسین کو دیکھ لو، میرے حسن کو دیکھ لو. یہ حسن وہ ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا ان بنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. کا لوگوں، ایک وقت آئے گا امت مسلمہ میں دو مسلمان گروہوں میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی، جو صلح کروائے گا وہ امام حسن ہوگا. یہ وہ حسن ہے جس کو جنت کی خوشخبری کیا، جنت کی ٹھیکیداری کا تاج حاصل ہے. یہ وہ حسن ہے جسے جنت کی چوکی داری کیا، جنت کی مالکن کی گود میں پلا ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار. اسے نہیں نظر آتا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اسے نہیں نظر آتا اللہ نے معاف کرنا ہے، ہمیں نظر آتا ہے. ان کو اپنی آخرت کی اتنی فکر تھی، ہمیں فکر نہیں. ہم ایمان حسن تو چھوڑیے، امام حسن کے تقوی کے سامنے اپنی پوری زندگی قربان کر دیں، لیکن ہمیں کچھ تو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ جنہیں جنتیں گھر سے ملی ہیں، جن کے در سے جنت وجود پا کر آپ کے اور میرے لیے بن رہی ہے، اللہ نصیب فرمائے انہیں اتنی زیادہ آخرت کی فکر ہے. تو ہمیں تو اس سے بڑھ کے ہونی چاہیے کہ انا اتعلق بہ، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ چیز اپنا لوں. اتعلق اردو زبان میں کہہ دوں، میں اس سے تعلق بنا لوں، اس سے اپنی ریلیشن شپ قائم کر لوں. حضور پاک علیہ السلام کی ایسی باتیں میں سنتا تو کہتے ہیں ایک دن مجھے میرے ماموں نے بتایا فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. میرے بھانجے حسن، حضور پاک علیہ السلام کو تم نے بچپن میں دیکھا، میں نے رسول اللہ کے گھر میں تربیت پائی ہے. میرے پیغمبر وہ تھے فخفم مفخمن، جو مجلس میں بیٹھتے سب سے عزت اور تکریم کے باعث بنتے. تلیتلألأ وجہہ
तलअलु अल कमर, उनका चेहरा यूं चमका करता था जैसे चांद की दमक और चमक होती है, आम चांद भी नहीं, लैलतल बदर 14वीं रात के चांद जैसी चमक होती। अत्वलो मिनल मरबू व अक्सरो मिनल मुशज्जब, कोई बंदा ज्यादा ऊंचा हो तो उससे कम है, कोई ज्यादा पस्त हो तो उससे ऊंची कद रखने वाले हैं। अजीम अलहामा, पैगंबर इस्लाम के चेहरे मुबारक को रब ने बारोब बनाया था। रजल शारी, हुजूर पाक के सर मुबारक पे बाल ऐसे थे, इन फरकत अकीकतहु फरिक व इल्ला फला, हुजूर पाक के सर मुबारक पे मांग निकल आती, हुजूर निकाल लेते, सीधी मांग निकालते थे, टेढ़ी मांग का रिवाज नहीं था। ये सुन्नत नहीं है, सुन्नत सीधी मांग है, निकलती तो निकाल देते वरना वैसे ही छोड़ देते। युजाविजु शारुहु शहमत उज़नई, जब पैगंबर इस्लाम के बाल बड़े होना होते तो कान की लौ से नीचे जाते, इज़ाहु व फर्रहु, यहाँ नीचे जाते, और फिर उसके बाद फरमाया अज़हरल लौन, पैगंबर करम बड़ा खूबसूरत था, हुजूर पाक के लिए फरमाया वासिल जबीन, हुजूर पाक की पेशानी कुशादा थी, अज़ज्जल हवाजिब, पैगंबर के बारीक खमदार ये जो आबरू थे, ये आबरू एक दूसरे से मिले हुए नहीं थे, जुदा जुदा थे। बैनहुमा हिर्क, इन आबरुओं के दरमियान एक रग होती थी। युद्रिकुहुल गज़ब, जब पैगंबर किसी अल्लाह की नाफरमानी पर गुस्से में आते, रब्बुल इज्जत की नाफरमानी पर गुस्से में आते, वो रग भड़क उठती थी। बैनहुमा हिर्क युद्रिकुहुल गज़ब अक़नल अरनैन, पैगंबर इस्लाम के नाक मुबारक थोड़े बुलंदी माइल थे। यअलमहु मन लम यतअम्मलहु अशम्मा, जो अचानक देखता गौर न करता तो यूं लगता नाक बड़ी लंबी है, लेकिन यूं नहीं थी, वो तो एक नूर की नूरानियत होती जो चमक रही थी। कस्सल लहया, पैगंबर की दाढ़ी बड़ी घनी थी, हुजूर पाक की दाढ़ी मुबारक बड़ी घनी और बेहतरीन थी। रसूलुल्लाह सहलल खद्दैन, पैगंबर के रुखसार मुबारक जो थे वो हमवार थे, ऊंचे उठे हुए नहीं थे। आगे फरमाया फसली अल्फम, पैगंबर का चेहरा, पैगंबर का मुंह, हुजूर पाक का एतदाल के साथ फराक था। और फिर फरमाया दकीकुल मुफलिजल अस्नान, पैगंबर अलैहिस्सलाम के दांतों में थोड़ा थोड़ा सा फासला और एतदाल के हुस्न को पैदा कर देता। दकीकुल मसरूबा, हमने हुजूर पाक को एहराम के मौके पे देखा, हुजूर पाक के नाक मुबारक से सीने मुबारक तक बालों की एक छोटी सी लकीर थी। औकान होना कहू जीदु दुमियतिन फी सफाइल फिज़्ज़ा, मेरे भांजे पैगंबर की गर्दन देखनी होती तो ऐसे समझ जैसे किसी खूबसूरत मूर्ति को ढाला जाता है और उसको एक शीशे के बोतल में डालने के लिए ऐसी खूबसूरत गोलाई, ऐसी खूबसूरत सफाई, ऐसी खूबसूरत रानाई पैगंबर की गर्दन में थे। फी सफाइल फिज़्ज़ा, वो गोया चांदी के बर्तन में एक गर्दन नजर आ रही है। मुअतदिलल खल्क, पैगंबर का जिस्म बड़ा इत्तेदाल के साथ बनाया गया था। बातिनुम मुतमासिक, पैगंबर इस्लाम के गोश्त जो थे वो जगह जो हाथ के साथ हुजूर पाक की जो जोड़ वाली थी वो पुर गोश्त नजर आती थी। बईदुम्मा बैनल मन की बैन, पैगंबर इस्लाम के दोनों कंधों मुबारक के दरमियान में थोड़ा फासला था जिससे हुस्न बढ़ जाता था। जख्मुल करादीस, पैगंबर के जोड़ों में गोश्त भरा हुआ था। अनवरुल मुतजर्रद, अल्लाह की कसम फरमाया वो जगह जो कपड़े से बाहर रहती है, जैसे चेहरा, जैसे हाथ, जैसे पांव का जो लिबास से बाहर रहने वाली जगह होती थी, रसूलुल्लाह की अनवरुल मुतजर्रद, उस पर ऐसा नूर होता था हम हैरान हो जाते। ओए हाथ बाहर होते हैं
ہیں انہیں کبھی کبھی دھوپ بھی لگتی ہے, انہیں آگ اور دھویں سے واسطہ بھی پڑتا ہے, پاؤں مٹی میں چلتے ہیں, انہیں کانٹے بھی چبھتے ہیں, انہیں پتھر بھی چبھتے ہیں, انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے. فرمایا اس کے باوجود یہ باہر کے جسم کے حصے اتنے پیارے ہوتے, جو لباس کے اندر تھا اس کے حسن کی تو کیا بات ہی تھی. موصولم ما بین اللبتی والسرتی یجری بشعر کالخط. پیغمبر علیہ السلام کے جسم کے حصوں میں سینے سے لے کر نیچے تک بالوں کی ایک لمبی لکیر نظر آتی. عارض الثدیین والبطن مما سوا ذالک. اس لکیر والی بالوں کے ارد گرد, اس لکیر والی بالوں کے دائیں بائیں پیغمبر علیہ السلام کے سینے پر, پیغمبر علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر بال نظر نہیں آتے تھے, قدرتی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اور آگے فرمایا اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر. پیغمبر علیہ السلام کے بازوؤں پہ بال تھے, کندھوں کی اونچی جگہوں پہ تھوڑے بال تھے, سینے کی وہ حصے کی جگہ جو داڑھی مبارک کے ساتھ تھی, گردن کے ساتھ تھی, ادھر چند بال نظر آتے, باقی نہیں تھی. پھر فرمانے لگے, فرمایا طویل الزندین. پیغمبر علیہ السلام کے جوڑ کے حسن کی تو کیا چاشنی تھی. رحم الراحہ, پیغمبر کی ہتھیلی بڑی کشادہ تھی. یہ سخاوت کی طرف اشارہ ہے کہ سخیوں کھلا ہوا کرتا ہے. شسن القدمین والکفین. پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں میں جو خمدار جگہ تھی وہ ایسے تھی, ینبو عنہم الماء. اگر اس پہ پانی ڈالا جاتا وہ پانی ڈھلک جایا کرتا تھا, اوپر ٹھہرتا نہیں تھا. خمسان الاخمسین. اس کا حسن ایسے تھا کہ خمدار جگہ میں پاؤں کے تلوے کو بنایا ایسے گیا تھا. اذا زال زال قلعہ. حضور پاؤں اٹھاتے, پوری قوت سے اٹھاتے. کانما ینحط من سبب. وہ ایسے چلتے جیسے گہرائی میں, جیسے نیچائی میں حضور اتر رہے ہو. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا. کسی سے بات کرنی ہوتی پورے چہرے سمیت اپنے سینے کو پھیرتے, اسے پوری کمپنی دیتے, عزت دیتے, اس سے بات کرتے. خالی چہرہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ سینہ ساتھ پھیرتے. التفت جمیعا, اس کی طرف پورے ہوتے, اس سے بات کرتے. ذریع المشیہ. پیغمبر کی چال تیز رفتار تھی. جب پیغمبر علیہ السلام چلتے تھے تو بڑی اچھی اور سبق رفتاری سے چلتے تھے. خافض الطرف. اکثر طور پہ حضور کی نظریں نیچی رہتی تھی. پیغمبر علیہ السلام نیچے دیکھتے تھے. جل نظرہ الملاحظہ. شرم اور حیا کی وجہ سے کہیں کسی کو دیکھنا ہوتا تو آنکھوں کے کونے سے دیکھتے, آنکھ بھر کے. حضور کے دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی تھی. پیغمبر علیہ السلام یوں دیکھتے, نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء. پیغمبر علیہ السلام کی آنکھ مبارک کی نظر زمین پر زیادہ ہوتی, آسمان پہ کم ہوتی. کبھی وحی اترنی ہوتی تو اوپر بے قراری سے دیکھتے, ورنہ اوپر دیکھنے کی عادت نہیں تھی. پھر فرمایا یسوق اصحابہ. جنگ میں, جہاد میں, سفر میں صحابہ کو آگے چلا دیتے. کبھی یوں نہ کہتے میرے آگے کیوں چل رہے ہو. یہ تکبر, یہ غرور, یہ تکلیف دہ معاملہ حضور میں نہیں تھا. وَيَبْدَعُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ. جو حضور پاک سے ملتا حضور خود سلام میں پہل فرماتے. اگر حسن ظاہری پر بھی دیکھیں تو اس جیسا حسین تو کسی ماں کی کوکھ نے پیدا نہیں کیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان فرمانے لگے کسی کو اجازت دے دی جائے, بتا تجھے رب پیدا کرتا ہے, لیکن رب نے فرما دیا جیسے چاہے گا ویسے بنائیں گے. تو کہہ دے
تیری آنکھ ایسی، تو کہہ دے تیری ناک ایسی، تو کہہ دے تیرا چہرہ ویسے، تو کہہ دے تیرے کان ویسے، تو کہہ دے تیرا جسم ویسے، تو کہہ دے تیری زبان ویسی، جیسے کہے گا ویسے ملے گا۔ کہ ہر آدمی اپنی پسند پہ خود کو اچھا دکھلاتا ہے۔ میرے نبی کے چہرے پر میری نظر پڑی تو حسان کے دل نے کہا حضور پاک نے گویا اپنے لیے سب کچھ خود پسند کیا، رب نے بنا کے دے دیا۔ میرے دوستو، پیغمبر کا یہ ظاہری حسن و جمال ہے، اس باطنی حسن و جمال کے تو کیا کہنے، جس کے لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ اگر آدم یہ نہ ہوتے میں کائنات کو وجود نہ دیتا۔ اس سے خود اندازہ لگا لیں، اس سے خود اندازہ لگا لیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک عجیب لفظ فرمایا علماء کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ کا جتنا حسن تھا اس حسن کا اکثر حصہ چھپا دیا گیا تھا، اگر اسے ظاہر کر دیا جاتا تو آنکھیں چندھیا جاتی، آنکھیں چندھیا جاتی، کوئی دیکھ نہ سکتا، کوئی نظر سے نظر ملا نہ سکتا، کوئی کیسے کہتا۔ ایسے تو حضرت عائشہ نے یوں نہیں کہا مصر کی عورتوں تمہارے جذبے کو سلام ضرور ہے، لیکن تم نے یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں جو معاملہ رکھا، حسن پیغمبر علیہ السلام میرے نبی کا حسن دیکھ دی تو تم سمجھتی ہم نے وہاں پیسہ ضائع کیا تھا۔ یہ ضائع میرا لفظ نہیں ہے، حضرت اماں کا لفظ ہے، میں نے ترجمہ کیا ہے۔ فرمایا فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ مَا بَذَلُوا فِي سُومِ يُوسُفَ مِن نَقَدِهِ۔ مصر کی عورتوں تم نے حسن محمد دیکھا ہوتا تو کبھی پیسہ نہ لگاتی وہاں پر۔ ان عورتوں نے پیسے خرچ کس پہ کیے تھے؟ چھریاں منگائی گئیں، سیب منگوائے گئے، سامنے رکھا گیا، کاٹا گیا، اس حساب سے یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اس نے حسن یوسف دکھلانا تھا تو پیسے خرچ کیے زلیخا نے، سیب منگوائے، چھریاں منگوائیں، کرسیاں لگوائیں، بندے بٹھائے، خواتین کو بٹھایا، پھر لگایا۔ زلیخا تو نے حسن محمد کو دیکھا ہوتا تو اس طرح کی پارٹی سیلیبریٹ کرنے پر پیسہ ضائع سمجھتی۔ کیوں؟ تو نے تو ظاہری معاملات کو دیکھا۔ آپ میرے نبی کے دربار پہ اماں جان فرماتی ہیں میرے نبی علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے تو گردنیں کٹوا دی ہیں پھر بھی نہیں چھوڑا۔ سعد بن ربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے پیغام بھجوایا شہادت کے وقت کہ میرے نبی کو جا کے کہہ دینا یا رسول اللہ ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کر دیا، اللہ آپ کی حفاظت فرما۔ میرے دوستو، اس جیسی معاملات پہ محبت مصطفیٰ ہمیں سمجھنا ہے، اس جیسے حسین سے پیار ہمیں سمجھنا ہے، اس جیسے محجبین اور دل نشین کے ساتھ کے معاملات بھی ہماری زندگی میں نہ آئے، پھر ہماری زندگی کسی کام کی نہیں۔ محفل محبت مصطفیٰ کا میسج یہ ہے کہ ہم حسنی تعلیمات پہ عمل کر کے خود بھی رسول اللہ کی باتوں کو اس نیت سے سنیں کہ انا اتعلق بھی، ہم سے تعلق ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں انشاءاللہ اس حدیث کی شرح پیش کرتا، میں نے صرف ترجمہ پیش کیا ہے، شرح کسی اور ٹائم پہ، تفصیل کسی اور ٹائم پہ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ کوئی دوست لکھتے ہیں کہ منکر حیات النبی کا چیلنج آپ قبول نہیں کرتے، آپ چیلنج لے آئیں، مجھے آج قبول ہے۔ نوالا بنا کر کسی کے منہ میں دینا آپ کو آتا ہے تو نوالا کھینچنا ہمیں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بیٹا بڑا مرزا ہو یا چھوٹا مرزا ہو، ایسی کسی مرزے دے نال کوئی نہیں۔ مرزا قادیان ہوئے یا مرزا یوٹیوب ہوئے، اسی تو کسی مرزے دے حق دے نہیں نا، اسی تو مرزے دے نام کو نہیں پڑھتے ہیں۔ مرزیاں دا کام ہی آئی ہوں، مرزیاں دا کام ہی آئی ہوں۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.